لیکن کیا ان کو علم نہیں ہے کہ یہ عوامی ٹیکس ہونے والا اجلاس کتنا مطلب کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک اجلاس کے اوپر، اور یہ کس طرح اس کو ڈسمس کروا دیتے ہیں، اور یہ اس کا کوئی کہہ لے کہ فائدہ ہی نہیں پہنچتا ہے عوام کو، اور اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ منیبہ آپ یہ سوال بہت اچھے ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو چلیں کل کی ایک واردات بتاتے ہیں۔ ایک ایم پی اے جو ہیں وہ بڑے عرصے بعد مجھے نظر آئے، میں نے ان سے اظہار کیا، میں کہا آپ نظر نہیں آتے، کہتا جی ٹی اے ڈی اے 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے، میرا آنے جانے کا پیٹرول 1.5 لاکھ لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار چھوڑو پرا، کیا کرنا۔ اچھا، یہ ان کی سیریسنس ہے کہ مطلب ایسی نوکری آپ کو یا مجھے ملے تو ہم بھی بڑے شوق سے کریں گے۔ 4 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، لاکھ روپیہ ٹی اے ڈی ہے، وہ بھی آنے جانے کا، آؤ یا نہ آؤ 4 لاکھ روپیہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، کوئی کورم پورا کر۔ اب دیکھیں جو چیف ویپ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں کے ہوتے ہیں، ہر پارٹی جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہمارا کورم جو ہے اس میں اتنے بندے آئے ہیں، اتنا پورا ہے، اتنا نہیں۔ لیکن رانا ارشد صاحب نون لیگ کے جو چیف ویپ ہیں وہ بڑی اچھی کارکردگی کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کو بھی جو ہے وہ روکا گیا کہ آپ نے کورم جو ہے وہ نہیں کرنا، ڈسکس نہیں کرنا، تاکہ جو ہے وہ معاملات بڑے نہ۔ ادھر سے رانا شہباز صاحب ہیں جو چیف ویپ ہیں، وہ اپنے 30 بندے جو ہیں ان کے وہ لے کر آتے ہیں، 15-20 بندے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے جو ان کا کورم پورا ہے۔ جب تک آپ کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے ایوان میں، اس ایوان کو چلانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آ کر آپ نے بل پیش کرنے ہیں، آ کر آپ نے جو ہے وہ ذاتی مفادات کی باتیں کرنی ہے۔ اور اگر عوام کی بات، اب کل دیکھیں اگر تو یہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ ان کو احساس ہو کہ یہ ایوان جو ہے وہ عوام کے پیسے پہ چلتے ہیں، تو پھر جس دن عوامی دن رکھا گیا ہے اس دن تو کم سے کم آپ اپنا کورم پورا کریں۔ ہاں بالکل، چلیں جی مانا آپ کی پارٹی کی جو بھی باتیں ہیں وہ دوسرے ایوان ہم نہیں پورے کرتے، ٹھیک ہے سمجھ آتی، لیکن جس دن عوام کا دن رکھا گیا ہے، امن و امان پر عام بحث رکھی گئی ہے، آپ اس دن تو کورم پورا کریں۔ جس دن پانی کی قلت کی بات کی گئی تھی اس دن بھی کورم کی یہ حالات تھے، جس دن آپ نے زرعی بل کی بات کی اس دن بھی کورم کے یہ حالات تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مطلب جب عوام کی باری آنی ہے تب آپ نے کورم پورا نہیں کرنا۔ اگر ہاں یہیں پر کوئی بات آ جائے عدم اعتماد کی تو آپ اسمبلی میں کہتا ہوں وہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں جب انہوں نے تنخواہیں بڑھوانی تھی تب بھی فل کورم تھا۔ دیکھیں وہ بات تو وہیں آ جاتی نا کہ جب اپنا کام ہو تو پھر عوامی نمائندے ہیں، جب اپنا کام نہ ہو تو پھر عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ تو یہ تو بڑی عام سی روایت ہے۔ اب بلکہ جو پنجاب اسمبلی کی جو موجودہ، اس سے پچھلی جو پنجاب اسمبلی تھی اس میں پھر بھی کوئی بات ہوتی تھی کہ سمجھ آتی تھی کہ جو کورم ہے عوامی نمائندے بات کریں، لیکن اس دفعہ کی جو پنجاب اسمبلی ہے، ایک تو اپوزیشن میں سارے ہی تقریباً نئے لوگ ہیں، دوسرا اب دیکھیں کل ایک حکومتی رکن جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نمائندہ، ہمارے جو ایم پیز ہیں وہ ناراض اس بات سے ہیں کہ ان کی مرضی کے ایس ایچ او نہیں لگائے جا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وی این دینا چاہتی ہیں جو کرپشن سے پاک پنجاب کا۔ آپ کس بات کو مطلب وہ کدھر سے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ فورم کے اوپر کھڑے ہو کے اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ اپنے ایم پی ایس کو کرپٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس وجہ سے ناراض ہیں، اور آپ اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو جو بات وہی کہ ان کو مسئلہ نہیں ہے یہ کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ عوام کی تو بات ہونی نہیں ہے۔ کل کو یہ بات آئی گئی ہو جانی۔ اب ممتاز چانگ صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ اس اسمبلی کو 1 ڈی پی اور 2 ایس ایچ او چلا رہے، کیا بات ہے۔ مطلب یہ ان کی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی عمل نہیں ہوتا، انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں تو ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی پارٹی کی طرف سے کہ آپ یہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ پارٹی کی طرف سے کیسے پوچھ گچھ ہوگی نا؟ دیکھیں انہوں نے ایم پی ایس کو کرپٹ کہہ دیا، لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ کو پاک صاف کہہ دیا، تو وہ تو مین تو رپورٹ جانی ہے اوکی کی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے۔ اچھا، تو وہ پچھلے جو ہے وہ کٹنگ ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ وہ ہاں اگر ان سے کوئی دشمنی ہو یا کوئی ذاتی مسئلہ ہو پھر تو پوری سپیچ جائے گی۔ اچھا، پھر پوری سپیچ، اگر نہیں ہے تو پھر صرف وہ جائے گا جہاں پہ اچھی اچھی باتیں کی گئی ہوں۔ بس یہی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اور یہیں پر ساری سیاست ختم ہو جاتی ہے کہ کس نے اچھا کہا ہے کس نے برا کہا ہے۔ آپ دیکھیں نون لیگ کی ہسٹری یہ موجودہ ہے، کتنے لوگ ان کو چھوڑ کر گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو نئی قیادت ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے چلیں گے، نام نہ بھی لیا جائے، سب کو پتہ ہے کہ کون چھوڑ کر، اور بڑے بڑے پرانے جو ہیں وہ سیاستدان ان کو چھوڑ کر گئے، لیکن فرق کس کو پڑتا ہے؟ کسی کو موروثی سیاست کا راج ہے، وہی چلے گا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے پیچھے ووٹر کھڑا ہوا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب اسمبلی کا۔ آپ یقین کریں کہ عوام ایسی آتی ہے جو بڑی بڑی دور سے صرف یہ دیکھنے آتے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان لگتا کیسا ہے۔ اچھا، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ وزیر قانون لائیو نظر آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وزیر قانون کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ جب وہ
2 گاڑیاں پیچھے لگا کر اترتے ہوں کہتے ہو وزیر، ان کے لیے ایک تصویر بڑی معنی رکھتی ہے. کیا بات ہے. تو پھر ان کو کیا فکر ہے، جن کو پتہ ہے ہمیں ووٹ مل جانا ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے پھر اس ایوان میں آ جانا ہے، تو ان کو کیا فکر ہوگی؟ ان کو کیا فکر ہے کہ پھر وہ عوام کی بات کریں یا نہ کریں، پھر وہ اپنے ذاتی مفادات اور لڑائی جھگڑوں کی نظر ہی پھر اس طرح کے جو اجلاس اسمبلی کے ہوں گے ان کو کر دیا کریں گے. ان کو کیا ہے کہ عوام جو بھوکی مر رہی ہے یا ان کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے دن دہاڑے، یا ڈکیتیاں ہوتی جا رہی ہیں، امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے.